بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ شاگل دونوں ہاتھ سے سر پکڑے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بیمار بکری کی طرح اداس تھا، ذہن جیسے بالکل معاف سا ہو گیا تھا۔ اب سوائے خودکشی کا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ ہیڈ کوارٹر کی اس طرح تباہی ناقابل برداشت ہے۔ کاش عمران میرے ہتھے چڑھ جاتا، کاش، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا نوجوان اندر داخل ہوا۔ سر، صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ہمارا جانی نقصان تو تھوڑا ہوا ہے، لیکن ہیڈ کوارٹر کے اندر تمام ریکارڈ اور مشینری جل گئی ہے، نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ، شاگل ہی ختم ہو گیا ہے، جاؤ، شاگل نے مایوس کن سے لہجے میں ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا، اور نوجوان اسی طرح سر ہلائے واپس چلا گیا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ شاگل نے ریسیور اٹھا کر ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ سر، پاک ایشیا سے ایک کال ہے، کوئی مسٹر ٹو چانگ بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، بات کراؤ، شاگل نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اس کے چہرے کے تاثرات پر کوئی فرق نہ آیا تھا، وہ اسی طرح اداس اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، ٹو چانگ بول رہا ہوں جناب، چند لمحوں بعد ٹو چانگ کی آواز سنائی دی، اور شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا تاکہ لائن ڈائریکٹ ہو جائے۔ ہاں ٹو چانگ، کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے رسمی لہجے میں پوچھا۔ سر، میں نے معلوم کر لیا ہے، عمران اور اس کے ساتھی کاچار پہاڑیوں کی طرف گئے ہیں، دوسری طرف سے ٹو چانگ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ عمران یہاں موجود ہے، اسے میرا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ پہاڑیوں کی طرف گئے ہیں؟ شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ عمران وہاں موجود ہے اور اسے ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو میں خود اسٹیشن پر اس کے ساتھ موجود تھا، اور میں نے اسے چند افراد کے ساتھ گاڑی پر خود سوار ہوتے دیکھا ہے، اور گاڑی چلنے کے بعد میں واپس آیا ہوں اور آپ کو کال کر رہا ہوں، ٹو چانگ نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نشے میں تو نہیں ہو ٹو چانگ؟ شاگل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں سر، میں درست کہہ رہا ہوں، ٹو چانگ نے حتمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن 1 گھنٹہ پہلے اس نے یہاں بھیانک واردات کی ہے۔ شاگل اب مزید الجھ گیا تھا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا تھا سر؟ اس بار ٹو چانگ کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ نہیں، دیکھا تو نہیں، صرف اطلاع ملی تھی، شاگل نے جواب دیا۔ تو سر، یہ اطلاع یقیناً غلط ہے۔ اس کے ساتھ 5 افراد تھے، جن میں سے 2 انتہائی قوی ہیکل بالکل دیونما حبشی تھے، اور 3 افراد مقامی تھے۔ ان کے ساتھ ایسا سامان تھا جیسے پہاڑی علاقوں میں کام آتا ہے، اور انہوں نے کاچار کی پہاڑیوں پر ریلوے کے آخری اسٹیشن حالچار کی ٹکٹیں لی ہیں۔ ویسے سر، آپ نے مجھے روک دیا تھا، ورنہ میں آسانی سے وہیں ریلوے اسٹیشن پر ہی اسے ختم کر دیتا، لیکن آپ کے منع کرنے کے پر میں مجبوراً خاموش رہا، ٹو چانگ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے واقعی ڈوج دیا گیا ہے، لیکن تمہیں سارے چکر کا کیسے علم ہوا؟ شاگل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس بار اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے ٹو چانگ کی رپورٹ پر یقین آ گیا ہو۔ سر، بس اتفاق ہی سمجھیے، میں نے عمران کے فلیٹ کی نگرانی شروع کرا دی تھی، پھر مجھے رپورٹ ملی کہ عمران کے فلیٹ میں ایسا سامان گیا ہے جو پہاڑی علاقوں میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوست سپرنٹینڈنٹ فیاض فلیٹ میں گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ذرا دور جا کر میں اس سے ملا، لیکن ایسے جیسے اتفاقاً ملاقات ہو گئی ہو۔ میں اسے زبردستی کافی پلانے کے لیے کیفے میں لے کر گیا۔ وہاں سپرنٹینڈنٹ فیاض نے خود ہی کاچار پہاڑیوں اور وہاں موجود وحشی قبائل کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ شروع میں اس کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میرا تعلق کاچار کے قبیلے سے ہے۔ میں نے اسی طرح پوچھنے سے تفصیل معلوم کی تو سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بتایا کہ اس کا دوست عمران کاچار پہاڑیوں میں کسی خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دراصل مقصد یہ تھا کہ اگر میں خزانے میں انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے عمران کے ساتھ بھجوا دے تاکہ میں خزانے میں حصہ بھی وصول کر لوں، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح عمران کو بھی وہاں سے متعلق آدمی کی وجہ سے سہولت ہو جائے گی۔ پہلے تو میں راضی ہو گیا تاکہ میں آپ کو مکمل رپورٹ دے کر بعد میں کوئی فیصلہ کروں، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے خود ہی بات رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ اس کا دوست شاید خزانے کی تلاش میں نہ جا رہا ہو، وہ بس ایسا ہی پراسرار آدمی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری شمولیت کو پسند نہ کرے، جس پر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد میں نے نگرانی کڑی کرا دی۔ عمران فلیٹ سے ایک قلعہ نما عمارت میں گیا۔ وہاں سے جب وہ نکلا تو اس کے ساتھ 2 حبشی اور 3 دوسرے مقامی آدمی تھے۔
وہ اسٹیشن پر آئے، میں ان کی تعاقب میں وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے میرے سامنے حالہ چار کی ٹکٹیں لی اور گاڑی پر سوار ہو گئے، اور میں اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، ٹو چانگ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گاڑی کس وقت حالہ چار پہنچے گی؟ شاگل نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا۔ وہ کل شام کو پہنچے گی سر، ٹو چانگ نے جواب دیا۔ تم حالہ چار ان سے پہلے پہنچ سکتے ہو؟ شاگل نے پوچھا۔ جی ہاں، تیز رفتار کاروں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، ٹو چانگ نے جواب دیا۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر عمران وغیرہ گاڑی پر کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے لازماً راستے میں کہیں اترنا ہوگا، انہیں یقیناً تمہاری نگرانی کا علم ہو گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے بجائے تمہیں چھیڑنے کے تمہیں ڈوج دیا ہے۔ وہ راستے میں اتر کے یقیناً کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچار پہاڑیوں پر جائیں گے، شاگل نے کہا۔ اوہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے سر؟ بالکل ممکن ہے۔ اگر ایسا ہے سر تو پھر میں آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس بارے میں مطلع کر سکتا ہوں، ٹو چانگ نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ شاگل نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر، کچار کی پہاڑیوں پر فوجی ریڈارز موجود ہیں، ان میں سے ایک ریڈار کا انچارج میرا گاہک ہے، وہ منشیات کا سخت عادی ہے اور میں اسے منشیات سپلائی کرتا ہوں۔ اگر میں اسے بلیک میل کروں تو وہ بتا دے گا، کیونکہ ہیلی کاپٹر ریڈار سے نہیں چھپ سکتا، ٹو چانگ نے جواب دیا۔ لیکن کیا تمہارا آدمی اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہوگا؟ شاگل نے پوچھا۔ یس سر، وہ ایک ہفتے کے لیے گیا ہے اور ایک ہفتے کی منشیات مجھ سے لے کر گیا ہے، لیکن ایک چیز دستیاب نہ تھی۔ اس نے مجھے ایک خفیہ ٹیلی فون نمبر دیا تھا کہ جیسے یہ چیز دستیاب ہو میں اسے اس نمبر پر اطلاع کر دوں، وہ خفیہ طور پر کسی آدمی کو بھیج کر منگوا لے گا، ٹو چانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تم اس سے ضرور پوچھ کر پتہ کر کے مجھے دوبارہ کال کرو، شاگل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں آدھے گھنٹے بعد اطلاع دوں گا، گڈ بائے، ٹو چانگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل نے ریسیور رکھا، اب اس کے چہرے پر اداسی اور مایوسی کے تاثرات ختم ہو گئے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ملحقہ کمرہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 3 بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ شاگل نے ایک الماری کھولی، پھر اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری الماری کے درمیانی خانے میں سے اسے ایک بڑا سا نقشہ دستیاب ہو گیا۔ اسے وہ نقشہ لا کر میز پر پھیلایا اور پینسل اٹھا کر اس پر جھک گیا۔ اوہ، کچار پہاڑیوں سے ملحقہ ہمارے ہاں لاسر پہاڑیاں ہیں۔ ارے اوہ، یقیناً یہی بات ہوگی۔ اوہو، شاگل یکلخت اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں میں بم پھٹ پڑا ہو، اور اسے یاد آ گیا کہ ایک ٹاپ سیکرٹ میٹنگ میں لاسر پہاڑیوں کے نیچے ایک جدید ترین ایٹامک لیبارٹری کے قیام کا ذکر آیا تھا، لیکن چونکہ اس کا اس سے تعلق نہ تھا اس لیے اس نے اس پر توجہ نہ دی تھی۔ اس نے جلدی سے نقشہ طے کیا اور اسے سائڈ ریک میں رکھ کر اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، شاگل نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا۔ ٹو چانگ کی کال ہے پاکیشیا سے جناب، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ ملاؤ، شاگل نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی ریسیور پر ہیلو کی آواز ابھری شاگل نے ہاتھ بڑھا کر بٹن پریس کر دیا تاکہ کال ڈائریکٹ ہو جائے۔ ٹو چانگ بول رہا ہوں سر، ٹو چانگ کی آواز سنائی دی۔ یس، اتنی جلدی کال کی ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ جناب، میں نے اپنے مطلوبہ آدمی کو فون کیا ہے تو وہ نمبر پر ہی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دشام کے خفیہ ہوائی اڈے سے ایک ہیلی کاپٹر کچار کی پہاڑیوں کی طرف گیا ہے اور وہ انتہائی خوفناک طوفان پار کر کے 0 پوائنٹ پر اتر گیا ہے۔ اس کے بعد اسے مین ریڈار سے چھوٹے ہیلی کاپٹر میں پائلٹ بھجوا کر واپس منگوا لیا گیا ہے۔ یہ 0 پوائنٹ وہ ہے جس کے بعد کافرستانی ریڈارز کی رینج شروع ہو جاتی ہے، ٹو چانگ نے جواب دیا۔ اوہ، یہ پتہ چلا کہ اس ہیلی کاپٹر میں کون اور کتنے افراد سوار تھے؟ شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، اسے تعداد کا علم ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تعداد وہی ہے عمران کے ساتھیوں کی، اور اس نے بتایا ہے کہ اسے مین ریڈار پر موجود کیپٹن رزاق نے کانٹیکٹ کیا تھا، اس لیے اسے زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ سیکنڈ ریڈار پر انچارج ہے، ٹو چانگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے واقعی انتہائی اہم معلومات حاصل کی ہیں، ٹو چانگ، تمہارا شکریہ، باقی میں خود سنبھال لوں گا، شاگل نے کہا۔ میں ہر وقت ہر ضرورت کے لیے حاضر ہوں جناب، ٹو چانگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور شاگل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے والا عمران نہیں بلکہ عمران کا نام اسے الجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اگر ٹو چانگ معلومات حاصل نہ کرتا تو لازماً شاگل الجھ گیا تھا، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت کچار پہاڑیوں سے گزر کر لاسر پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس بات کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس نے بے خیالی میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کراؤ، اٹ از امپورٹنٹ، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 7-8 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور شاگل نے ریسیور اٹھا لیا۔
پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں جناب، پی اے نے کہا، اور دوسرے لمحے پرائم منسٹر صاحب کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ شاگل نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے کال کو ڈائریکٹ کر دیا۔ شاگل بول رہا ہوں جناب۔ شاگل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اب کیا بات ہے؟ پرائم منسٹر کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ سر، لاسر پہاڑیوں کے نیچے موجود خفیہ لیبارٹری میں کوئی اہم پروجیکٹ پر کام تو نہیں ہو رہا؟ شاگل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس بات کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ تفصیل سے بات کریں۔ پرائم منسٹر نے بری طرح چونکتے ہوئے جواب دیا، اور شاگل کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وزیر اعظم صاحب کے چونکنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا اندازہ درست نکلا ہے۔ سر، مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم اپنے ملک میں موجود کاچار پہاڑیوں کے ذریعے کافرستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا ٹارگٹ لاسر پہاڑیاں ہیں۔ اس لیے سر، مجھے یقین ہے کہ لاسر پہاڑیوں میں بنی ہوئی خفیہ لیبارٹری میں کوئی اہم پروجیکٹ مکمل ہو رہا ہے جسے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس لیے سر، میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں، شاگل نے کہا۔ اوہ، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس پروجیکٹ کا کیسے علم ہو گیا؟ پرائم منسٹر کے لہجے میں بے پناہ حیرت اور تشویش تھی۔ سر، سیکرٹ سروس کے لیے ایسی اطلاعات حاصل کر لینا مشکل نہیں ہوتا جسے سرکاری سطح پر چھپایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے سر، مجھے بھی تو اطلاع مل گئی ہے، حالانکہ انہوں نے اسے انتہائی خفیہ رکھا، بلکہ اسے خفیہ رکھنے کے لیے وہ جان پر کھیل گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دشام کے خفیہ ہوائی اڈے سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے اس مقام پر اترے ہیں جو کافرستانی ریڈارز کی رینج میں نہیں ہے۔ وہاں سے وہ پیدل آگے بڑھیں گے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہاڑیاں انتہائی دشوار گزار اور وحشی قبائل سے پر ہیں، لیکن صرف اپنے مشن کو مکمل رکھنے اور خفیہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کے باوجود ان کی ہر تفصیل مجھ تک پہنچ چکی ہے، شاگل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اوہ، واقعی آپ لوگوں کی کارکردگی پر اب فخر محسوس ہو رہا ہے۔ جس ملک کی سیکرٹ سروس اس قدر ہوشیار اور بیدار ہو، اسے لازماً اس پر فخر کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ اطلاع آپ سے بھی اس لیے چھپائی گئی تھی کہ آپ کے ذریعے ان تک نہ پہنچ جائیں۔ بہرحال اب بات کھل گئی ہے، تو میں بتا دوں کہ ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر ٹال 0/0 پروجیکٹ لاسر پہاڑیوں کی لیبارٹری ہی میں مکمل کر رہے ہیں، اور مسٹر شاگل، یہ پروجیکٹ اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ مکمل ہو گیا تو پاکیشیا ایک طرف، دنیا کی ساری سپر پاورز ہمارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ پرائم منسٹر نے اس بار کھل کر بات بتاتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ معذرت خیز اور قدر شرمندگی لیے ہوئے تھا، جیسے شاگل کو یہ سب کچھ نہ بتا کر ان سے بھاری غلطی ہوئی ہو۔ اوہ سر، میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ بہرحال آپ ایک مہربانی فرمائیں اور ہم پر اعتماد فرماتے ہوئے ہمیں وہاں کی حفاظت اور وہاں کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے اس مشن کا کیسے خاتمہ کرتا ہوں۔ آپ بھروسہ رکھیں، یہ پروجیکٹ ہر صورت میں مکمل ہوگا، شاگل نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آرڈرز کر دیتا ہوں۔ وہاں موجود فوجی بھی آپ کی ماتحتی میں کام کریں گے۔ مجھے ہر صورت میں وہ پروجیکٹ مکمل چاہیے، لیکن کاچار کی پہاڑیوں کے اس حصے میں جو لاسر پہاڑیوں کی طرف ہے مکمل طور پر فوج کے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف اور کمانڈر ان چیف کو بھی آرڈرز دے دیتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور آپ کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا، پرائم منسٹر نے کہا، اور شاگل کے دل میں مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ اعتماد کا شکریہ جناب، اب آپ مکمل طور پر بے فکر ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا سر، شاگل نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، ابھی آرڈرز ہو جائیں گے، آپ اپنا پلان بنا لیں، گڈ بائے، پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل نے ریسیور رکھا اور پھر بے اختیار کرسی سے اٹھ کر باقاعدہ ناچنے لگا۔ آخرکار سے پرائم منسٹر پر نہ صرف اپنا سکہ جما لیا تھا، بلکہ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ فوج اور ملٹری سیکرٹ سروس بھی اس کی ماتحتی میں کام کرے گی، اور یہ اس کی بہت بڑی جیت تھی۔ خوش رہو ٹوچانگ، خوش رہو، تم واقعی انتہائی کام کے آدمی ہو۔ اب میں دیکھوں گا کہ عمران کیسے لاسر پہاڑیوں تک پہنچتا ہے۔ میں ایک ایک پتھر کے پیچھے آدمی کھڑا کر دوں گا، میں اس پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا، شاگل نے کہا، اور پہ بیٹھ کر اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور اپنے خاص اسسٹنٹ کو بلانے کا حکم دینے میں مصروف ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کاچار کی پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے آج چوتھا دن تھا، اور اس دوران سوائے چند معمولی واقعات کے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا جس سے ان کے سفر میں رکاوٹ پڑتی۔ اس لیے عمران بے حد خوش تھا۔ اس نے اپنے اندازے سے جو راستہ متعین کیا تھا وہ راستہ واقعی انتہائی کامیاب رہا تھا، اور اسے کسی وحشی قبیلے سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس لیے ان سب کے چہروں پر گہرے اطمینان اور مسرت کے آثار نمایاں تھے، اور اب وہ سفر کرنے کے ساتھ ساتھ
ماحول سے بھی پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے حشاش بشاش تھے، خاص طور پر جوزف کی حالت تو قابل دید تھی۔ اس کے رواں رواں سے مسرت پھول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو یوں لگتا تھا جیسے وہ سینکڑوں سالوں کی جلا وطنی کاٹ کر واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہو۔ اسے یہاں بھی ایسی بوٹی تلاش کر لی تھی جس کا اس افریقہ کی شپلالی سے بھی زیادہ نشہ آور تھا، اس لیے وہ اور بھی زیادہ مست تھا۔ اب کتنا سفر باقی رہ گیا عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صرف 2 دن کا۔ ہم اس وقت کافرستان کے علاقے میں سفر کر رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ یہاں انتہائی خطرناک اور غیر مہذب اور وحشی قبائل رہتے ہیں، لیکن یہاں تو مجھے اب تک ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا۔ شاید یہ سب کہانیاں ہی تھیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے بیچارے روگ سے ہی چھپ جاتے ہیں، عمران نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، اور صفدر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن دوسرے لمحے جوزف یکلخت ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے آثار نمودار ہوئے جیسے اس نے کوئی تشویش انگیز بات نوٹ کر لی ہو۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھلا اور زمین پر گر کر اس نے کان زمین سے لگا دیا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا کوئی واقعی خزانہ نظر آ گیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ افریقہ وچ ڈاکٹر باہر سے بھی زمین کے اندر کا خزانہ دیکھ لیتے ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید زیادہ چڑھ گئی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سب رک گئے تھے۔ باس باس وہ آ رہے ہیں، جوزف یکلخت اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کھچاؤ تھا۔ کون آ رہے ہیں؟ اس بار عمران نے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ اسے جوزف کے چہرے پر ایسے آثار نظر آ گئے تھے جن کا ادراک شاید دوسروں کو نہ تھا، اور عمران جانتا تھا کہ جنگلوں میں رہنے والوں کو خطرے کا احساس دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی مخصوص حس ہوتی ہے۔ وہ وحشی باس، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور باس چاروں طرف سے آ رہے ہیں، میں ان کی مخصوص آوازیں سن رہا ہوں، جوزف نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا ایک اونچے درخت کے پاس پہنچا، اور پھر کسی پھرتیلے بندر سے بھی زیادہ تیزی سے وہ اس کی چوٹی پر چڑھتا چلا گیا۔ ہاں باس، اب میں دیکھ رہا ہوں، یہ انتہائی وحشی ہیں، ننگ دھڑنگ، ان کے بال لمبے لمبے اور سروں پر سینگ نما ٹوپیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں زہریلے نیزے ہیں باس۔ چند لمحوں بعد وہ جتنی تیزی سے چڑھا تھا اتنی تیزی سے اترا اور اسے باقاعدہ رپورٹ دے دی۔ بالکل ننگ دھڑنگ میں یا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں باس، بالکل نہیں ہیں، انہوں نے مختلف جانوروں کی کھالوں کے زیر جامہ پہنے ہوئے ہیں، وہ انتہائی احتیاط سے آگے بڑھ رہے ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ تیر کمان ہے ان کے پاس یا صرف نیزے ہیں؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تیر کمان بھی ہیں، سرخ رنگ کے تیر، جوزف نے جواب دیا۔ اوہ اوہ، پھر تو بری طرح پھنس گئے۔ یہ زاکراٹا قبیلہ ہے، اس علاقے کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا قبیلہ، اس سے تو یہاں کے وحشی بھی ڈرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظالم، سفاک اور پتھر دل لوگ ہیں۔ بہرحال سب لوگ سامان نیچے رکھ کر اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیں، مشین گنیں کھول کر سامان میں ڈال دو، ورنہ جسم کے ساتھ جو اسلحہ ہوا وہ اسے توڑ دیں گے۔ اور سنو، کسی نے غلط حرکت نہیں کرنی، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور ان کے زہریلے تیروں اور زہریلے نیزوں نے ہمیں ایک لمحے میں عالم بالا میں پہنچا دینا ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر جلدی سے اپنی مشین گن کو کھولنے لگا۔ باقی افراد کے چہروں پر شدید تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ پھر انہوں نے فوراً مشین گنیں کھول کر سامان میں ڈالنا شروع کر دی۔ اب واقعی دوسرے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور نامانوس آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ چہچہاتے ہوئے پرندے بھی سہم کر خاموش ہو گئے تھے۔ ایک عجیب اور پراسرار سی خاموشی ہر طرف چھا گئی تھی۔ پھر سب لوگوں نے اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ سنو، تم سب میرے گرد دائرہ باندھ لو، میں اس اونچی چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور سنو، جیسے ہی میں لفظ چانگو بولوں تم نے 3 بار رکوع کے بل جھکنا اور کھڑے ہو جانا ہے، لیکن ہاتھ بدستور سر پر رہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر جلدی سے اس نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کی شاخ کو درمیان سے چیر کر اسے سر پر رکھا، اور جیب سے سیاہ رنگ کا کپڑا نکال کر پٹی کی صورت میں پیشانی اور گردن کے گرد باندھ لیا۔ وہ چیری ہوئی شاخ اب اس پٹی میں پھنسی ہوئی تھی، اور پھر وہ اچھل کر چٹان پر چڑھ گیا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کے گرد دائرہ باندھ لیا۔ عمران کی زبان سے یکلخت ایک عجیب و غریب سی چیخ نکلی، اور دوسرے لمحے سے عجیب و غریب زبان میں چیختے ہوئے اس چٹان پر باقاعدہ ناچنا شروع کر دیا۔ عجیب و غریب سا ناچ، جیسے اسے بے شمار زہریلی مکھیاں چاروں طرف سے کاٹ رہی ہوں۔ چانگو، اچانک عمران نے زور سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب اس طرح تیزی سے اس کے سامنے رکوع کے بل جھکتے گئے جیسے ان کی کمروں میں مشینیں نصب ہوں۔ انہوں نے 3 بار ایسا کیا۔ اس دوران عمران خاموش کھڑا رہا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے 3 رکوع پورے کیے، عمران ایک بار پھر نامانوس آواز میں چیخ چیخ کر ناچنے لگا،
لیکن اس بار ناچ کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اس بار وہ اس انداز میں ناچ رہا تھا جیسے برفانی بھیڑیوں کا غول اس پر حملہ آور ہو گیا ہو اور وہ ان سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور پھر ناچتے ناچتے اس نے ایک بار پھر چانگو کہا اور صفدر اور دوسرے ساتھی ایک بار پھر مشینوں کی طرح جھکنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی لمحے اچانک ان کے ارد گرد سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ چیخیں اس قدر تیز اور بلند تھیں کہ پورا جنگل ان سے گونج اٹھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جنگل کا پتا پتا چیخ رہا ہو۔ ان سب کے کان بری طرح بجنے لگے۔ لیکن عمران کا ناچ ایک بار پھر شروع ہوا، اس طرح جیسے اس کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھ رہے ہوں۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا اور پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ تکلیف کی انتہا پر ہو۔ پھر اس نے یکلخت چیخ کر چانگو کہا اور سب ساتھی ایک بار پھر رکوع کے بل جھکنے لگے۔ لیکن اب عمران خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ دعا مانگ رہا ہو۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر سب نے 3 انتہائی قوی ہیکل ننگ دھڑنگ آدمیوں کو بھاگ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان سب نے زیرین جسموں پر شیر کی کھالیں پہنی ہوئی تھیں اور ان کے سروں پر سرخ رنگ کی کھال کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور پھر وہ اس چٹان کے سامنے رک کر غور سے عمران کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ تعجب بھی تھا۔ دوسرے لمحے ان میں سے ایک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ بجلی کی سی تیزی سے عمران پر مارا۔ اس آدمی کا ہاتھ اس قدر تیزی سے حرکت میں آیا کہ اس قدر تیزی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صفدر اور اس کے ساتھیوں کے سانس یکلخت بند ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں کیونکہ انہیں عمران کی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران نے چیخ کر کچھ کہا تو ان سب نے آنکھیں کھول دیں۔ عمران اپنی جگہ پر موجود تھا، جبکہ نیزہ اس کے عقب میں ایک پرانے درخت کے موٹے سے تنے میں گھسا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی آدمی نے جلدی سے کمان اتاری اور پھر ایک تیر اس میں جوڑ کر عمران کا نشانہ لے کر اس نے تیر چھوڑ دیا۔ عمران پارے کی طرح اپنی جگہ سے تڑپ کر ہٹا اور تیر سنسناتا ہوا اس کے پہلو کے خم سے نکل گیا۔ اس آدمی نے دوسرا تیر چلایا لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا تو اس نے کمان نیچے زمین پر ڈال دی اور مڑ کر اتنے زور سے چیخنے لگا جیسے وہ لاؤڈ اسپیکر میں چیخ رہا ہو۔ عمران اب اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی جیسے اس نے کوئی بھیانک جنگ جیت لی ہو۔ اس آدمی کے چیختے ہی چاروں طرف سے وحشیوں کا جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آگے بڑھ آیا۔ ان سب نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی کمانیں زمین پر رکھ دیں اور نیزوں کو ہوا میں بلند کر کے یکلخت زور سے چیخنے لگے۔ ان کے اس طرح چیخنے سے زمین لرزنے لگی۔ پھر وہ یکلخت خاموش ہو گئے اور انہوں نے کمانیں اٹھا کر کاندھے سے لٹکائیں اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران اس طرح چٹان سے نیچے اترا جیسے کوئی سپہ سالار نئی مملکت فتح کر کے اس میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سروں سے ہٹا دو۔ انہوں نے مجھے آسمان سے اترا ہوا جادوگر تسلیم کر لیا ہے۔ اب میرا ان کے قبیلے کے بڑے جادوگر سے مقابلہ ہوگا۔ تم چھوٹے جادوگر ہو، عمران نے نیچے اترتے ہوئے اردو میں ان سب سے مخاطب ہو کر کہا اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے۔ عمران واقعی ہر فن مولا تھا، ورنہ یہ خوفناک وحشی بھلا اتنی آسانی سے قابو میں کیسے آ سکتے تھے۔ پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلکے میں لیے ہوئے وہ سب خاموشی سے ایک طرف چلنے لگے۔ عمران کے اشارے پر وحشیوں نے ان کا سامان بھی اٹھا لیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے قبیلے پر سیاہ دیوتاؤں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، عمران نے کہا۔ اور پھر مسلسل 3 گھنٹوں تک چلنے کے بعد وہ جنگل میں ہی ایک بہت بڑی بستی میں پہنچ گئے۔ یہاں انتہائی قدیم طرز کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور وہاں عورتیں اور بچے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ان سب کو ایک بڑی جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا۔ اب ان کا بڑا جادوگر آئے گا اور آج رات چونکہ 14ویں کا چاند ہے اس لیے مقابلہ بھی رات کو ہوگا۔ عمران نے جھونپڑی میں پہنچتے ہی ایک اونچے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باقیوں کو اس نے نیچے گھاس پر بیٹھنے کے لیے کہا تاکہ بڑے چھوٹے کی تمیز باقی رہ سکے۔ یہ کون سی زبان تھی باس؟ جوزف نے پوچھا۔ یہ یہاں کی زبان ہے جوزف، افریقہ کی نہیں ہے۔ چینی، سرانی بھاشا اور کاسیانی زبانوں کا مکسچر ہے۔ مجھے اسی قبیلے سے سب سے زیادہ خطرہ تھا کیونکہ جان شوزو نے اپنی کتاب میں اس قبیلے کا خاص طور پر ذکر کیا تھا۔ اس نے ان کی زبان کے چند الفاظ بھی لکھے تھے۔ وہ میک اپ کا ماہر تھا، اس لیے وہ ان کا میک اپ کر کے ان میں گونگا بن کر شامل رہا۔ چنانچہ میں نے یہاں آنے سے پہلے اس زبان پر بڑی محنت کی تھی اور پھر ان کے دیوتاؤں کے متعلق خوب پڑھا تھا، اس لیے آج یہ سب کچھ کام آ گیا، ورنہ تو ہماری عبرت ناک موت یقینی تھی۔ یہ نیزہ اور تیر مارنا کیا امتحان میں شامل تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ ظاہر ہے اب یہ اتنی آسانی سے تو مجھے جادوگر تسلیم نہ کر سکتے تھے، لیکن سنگ آرٹ ان سے بھی بڑا جادو ہے۔ خدا بھلا کرے چچا سنگ ہی کا، جس کی وجہ سے ایسے بے شمار امتحانات میں اس کا بھتیجا اول آتا ہے۔
इमरान ने हंसते हुए कहा। इमरान साहब, वो थ्रेसिया और संघी वगैरह मुद्दत से नजर नहीं आए। क्या बात है, कहीं मरमरा तो नहीं गए? सफदर ने कहा। बूढ़े हो गए होंगे, कहीं बैठे तस्बीह पढ़ रहे होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो थ्रेसिया तो आपकी दीवानी थी, सफदर ने हंसते हुए कहा, और मैं इससे भी बड़ा दीवाना साबित हुआ था, इसलिए जान छोड़ गई। बहरहाल इनका जिक्र यहाँ ना करो, वरना मेरी तरह वो भी कहीं आसमान से ना टपक पड़े, इमरान ने हंसते हुए कहा। उसी लम्हे झोपड़ी के दरवाजे खुले और 5 वहशी एक बड़ी सी नील गाय को घसीटते हुए अंदर ले आए। लो भाई, दावत हो रही है, खाना आ गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये कच्चा गोश्त, सबने मुंह बनाते हुए कहा। वैशी नील गाय को झोपड़ी के अंदर फेंक कर वापस चले गए। नील गाय को नेजों से मारा गया था। इसे तो जहरीले नेजों से मारा गया होगा, इस तरह इसका गोश्त भी जहरीला होगा, तनवीर ने कहा। नहीं, शिकारी आम नेजों से करते हैं। सफदर, आओ अब इन्हें नया तमाशा दिखाएं। मैं बाहर निकलकर जोर जोर से चीखूंगा, और फिर जैसे ही मैं एटिमा कहूँ, जोसेफ और जवाना इस नील गाय को घसीट कर बाहर लेकर आएंगे, खंजरों से इसकी खाल उतार देंगे, और फिर इसके गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े कर लेना। इसके बाद मैं इन पर नाचते हुए नमक छिड़कूंगा, और फिर जब मैं लफ्ज़ किटुमा कहूँगा, सिवाय तनवीर के बाकी घास फूस और लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे। मैं लाइटर से इन्हें आग लगा दूंगा, और इस दौरान मुझे एक नेज़ा पेश किया जाएगा, वो मैं तनवीर को दूंगा। तनवीर इस नेज़े से गोश्त का बड़ा टुकड़ा आग पर भूनेगा और मेरे कदमों में ढेर लगाता चला जाएगा। जब सारा गोश्त भुन जाएगा तो फिर मैं इसे यहाँ के सरदारों को पेश करूँगा। इसके बाद हम अपने हिस्से का गोश्त लेकर झोपड़ी में आ जाएंगे। तुम समझ गए ना? खंजर निकाल लो, मैं नमक का डब्बा निकालता हूँ। इमरान ने कहा और उठकर अपने सामान की तरफ बढ़ गया। वैशीन के साथ ही इनका सामान भी झोपड़ी के एक कोने में फेंक गए थे, और फिर इमरान बाहर आ गया और इसने जोर जोर से उसी नामानूस सी आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। इसके इस तरह चीखने से बस्ती में यकलख्त भगदड़ सी मच गई, और वहाँ मौजूद सब लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे, जैसे इमरान ने कोई इंतहाई हैरतंगेज बात बताई हो। उसी लम्हे इमरान ने जोर से चीखकर एटिमा का लफ्ज़ कहा, और जोसेफ और जवाना नील गाय को घसीटते हुए झोपड़ी से बाहर ले आए। जोसेफ और जवानों को अकेले इतनी बड़ी नील गाय को इतनी आसानी से घसीट कर बाहर लाते देखकर सारे वहशी बुरी तरह चौंक पड़े। इमरान मुसलसल बोले जा रहा था। इस दौरान जोसेफ और जवाना खंजरों से नील गाय की खाल उतारते रहे। जोसेफ के हाथ में इस कदर महारत थी कि जैसे वो सारी उम्र यही काम करता रहा हो। अलबत्ता जवाना बस इसे देख देख कर काम कर रहा था, और फिर खाल उतरते ही इन दोनों नील गाय के गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए, और इमरान ने नाच नाच कर और नामानूस जबान में कुछ कह कहकर इस पर नमक छिड़कता रहा। मजमा खामोश खड़ा इंतहाई हैरत से ये सब कुछ होता देखता रहा। इमरान का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी माहिर शोबदागर का शो देख रहे हों। और फिर जब इमरान ने यकलख्त चीख कर केटोमा का लफ्ज़ कहा तो सफदर और कैप्टन शकील बिजली की सी तेज़ी से भागे, और उन्होंने इर्द गिर्द से घास फूस इकट्ठा करके एक जगह ढेर करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने इधर उधर बिखरी हुई लकड़ियाँ इस घास फूस के ढेर पर रखी। इसीलिए में इमरान का नाच यकलख्त तेज़ हो गया। अब वो ऐसे इशारे कर रहा था जैसे आसमान से किसी चीज़ को इस घास फूस के ढेर पर उतारने की कोशिश कर रहा हो। वो उछलकर ढेर पर झुकता और फिर सीधा होकर लट्टू की तरह घूमता। इस दौरान इसके हाथ आसमान की तरफ बुलंद होते, और फिर वो यकलख्त घास के ढेर पर झुक जाता। इस दौरान यकलख्त घास में ढेर में एक शोला सा चमका, और दूसरे लम्हे घास ने आग पकड़ ली। जैसे ही आग के शोले बुलंद हुए, वहशियों में भगदड़ सी मच गई और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। इमरान ने वहाँ मौजूद एक सरदार से कुछ कहा तो इसने अपने किसी वहशी को मोड़कर कहा, और वहशी तेजी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो इसके हाथों में एक नेज़ा था जिसकी अन्नी पर जहर ना लगा हुआ था। सरदार ने नेज़ा लेकर इमरान की तरफ बढ़ाया। इमरान ने यकलख्त हाथ को हरकत दी और नेज़ा फिजा में उछलता हुआ सीधा तनवीर की तरफ बढ़ा। तनवीर ने बड़े इत्मीनान से उसे कैच कर लिया। इमरान ने नेज़े को सिर्फ हल्की सी थपकी दी थी, लेकिन इसके हाथ में इतनी तेज़ी थी कि यूँ महसूस हुआ था जैसे सिर्फ इसके हाथ के इशारे से नेज़ा उड़ता हुआ तनवीर के हाथ में जा पहुंचा हो। तनवीर ने नेज़ा हाथ में लेते ही जल्दी से उसे गोश्त के एक बड़े से टुकड़े में घोंपा और फिर उसे आग पर भूनने लगा। चंद लम्हों बाद इसने गोश्त का वो टुकड़ा इमरान के कदमों में डाल दिया। इमरान अब बड़े इत्मीनान से खड़ा था, जैसे इसका जादू मुकम्मल हो गया हो। तनवीर के हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे बड़े बड़े टुकड़े भूनकर इमरान के कदमों में ढेर हो गए। आग बुझा दो, इस पर मिट्टी डाल दो, इमरान ने उर्दू में बड़बड़ाते हुए कहा।
لیکن اس کی آواز صفدر اور اس کے ساتھیوں تک پہنچ گئی، اور چند لمحوں بعد ہی ان سب نے مٹی اٹھا کر آگ کے الاؤ پر ڈالی تو آگ بجھ گئی، اور اس میں سے گہرا دھواں نکل کر آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ دھواں نکلتے ہی سارے وحشی اکرخت چیختے ہوئے زمین پر سجدے میں گر گئے۔ بڑے بڑے سردار سارے سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ان میں ایک انتہائی بوڑھا آدمی بھی تھا، جس کی سفید لمبی داڑھی اس کے پیروں تک لمبی تھی۔ اسے سر پر 12 سینگے کا سر پہنا ہوا تھا۔ عمران نے چیخ کر کچھ کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے تنویر کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور پھر ایک بڑے سے ٹکڑے میں چبو کر اس نے ٹکڑا اٹھایا اور اسے اس بوڑھے کی طرف لے کر گیا، اور اس نے اس سے نامانوس زبان میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ بوڑھا حیرت بھرے انداز میں کچھ دیر تک جواب میں چلاتا رہا، اور پھر اس نے ٹکڑا نیزے سے نکالا اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کھانے لگا۔ دوسرے لمحے وہ اس طرح بے تحاشا انداز میں چیخا جیسے اس کے جسم سے اچانک روح کھینچی جا رہی ہو، اور پھر وہ آگے بڑھ کر باقاعدہ عمران کے سامنے سجدے میں گر پڑا، اور اس بار سارے سردار اور وحشی سجدے میں گر گئے۔ عمران نے چیخ کر کچھ کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر سردار گوشت کے ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ عمران نے صرف ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف اچھالا، اور پھر وہ اکڑا اکڑا کر چلتا ہوا جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ لو بھائی، میری تو ناچ ناچ کر ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، تم عیش کرو اور اب مزے سے کھاؤ دعوت، عمران نے ایک لمبا سانس لے کر اونچے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جوزف اور جوانا نے خنجروں کی مدد سے اس کافی بڑے ٹکڑے کے حصے کیے اور سب کو بانٹ دیے۔ ایک عمران کے حصے میں بھی آ گیا۔ گوشت واقعی بے حد لذیذ بن گیا تھا، اس لیے انہوں نے خوب مزے لے لے کر کھایا۔ لو بھائی، اس سارے جادو کا یہ فائدہ ہو گیا کہ جنگ مکمل طور پر جیت لی گئی ہے۔ اب یہ قبیلہ میرا غلام ہے، اب مقابلہ ختم۔ وہ بوڑھا ان کا بڑا جادوگر تھا، لیکن نمک پر اسرار طور پر آگ پیدا ہونے اور پھر دھوئیں نے مل کر مجھے سب سے بڑا جادوگر تسلیم کرا ہی دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو بوڑھے نے تمہیں اپنا استاد تسلیم کر لیا ہے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیسے نہ کرتا، ورنہ میں اس کے پیروں تلے آگ کے شعلے بھڑکا دیتا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے ایک وحشی نے آ کر دروازے پر کچھ کہا تو عمران اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لو بھائی، باقی سفر کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کے پاس سواری کے لیے مخصوص جانور یاک ہیں جو اس علاقے میں نایاب ہیں، اس لیے صرف چند ہی ہیں۔ سرداروں نے ہمیں وہ یاک سواری کے لیے دے دیے ہیں۔ ہم کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گے، اور اس قبیلے کا ایک دستہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ جائے گا، اور وہ ہمیں اپنی سرحد پر چھوڑ کر آئے گا۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ سرحد وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے لاسر پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں، اس لیے سمجھو کہ 1.5 دن سفر کے بعد ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں مہذب جادو کا کام شروع ہوگا۔ عمران نے دوبارہ پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہذب جادو؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی سیکرٹ سروس والا۔ اب وہاں تو نمک والا جادو نہیں چل سکتا نا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب آپ لوگ اطمینان سے پیر پسار کر سو سکتے ہیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ اس چوڑے پتھر پر ہی لیٹ گیا، جبکہ باقی ساتھی وہیں لمبے ہو گئے، اور چند لمحوں بعد جھونپڑی عمران کے زوردار خراٹوں سے گونجنے لگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔